انہیں جنت کی فرش عزا ہے بی بی فاطمۃ الزہرا پر بلند تر صلوات بھی۔ سورہ فاتحہ برائے خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بلند پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا، اور نہ صرف خلق کیا بلکہ وہ پروردگار عالم ہم سب کو پال رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ قرآن پاک کی پہلی آیت، قرآن پاک کے پہلے سورے کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، اور اس طرح پال رہا ہے کہ نہ تو ہم اس کی حمد و ثنا کا حق ادا کر سکتے ہیں
اور نہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس نے بیش بہا نعمتوں سے ہم کو نواز ڈالا، مگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ مگر ہاں معبود، آج فرش عزائے سیدہ پہ بیٹھے ہیں اور اس بات کو یہ جملہ کہہ کے تیرا شکر ادا کریں گے کہ معبود ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا۔ صلوات بھیجی بابا سے۔ اور بی بی کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو زبان نبوت پیش کروں۔ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ جو تم پر صلوات بھیجے گا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور نہ صرف گناہوں کو بخش دے گا، کہ فاطمہ جو تم پر صلوات بھیجے گا اس کے گناہوں کو بھی بخشے گا اور بہشت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا عظمت ہے بی بی کی کہ بی بی پہ صلوات بھیجیں تو ہم پاک و طاہر ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم بہشت میں رسول اسلام کے ساتھ محشور ہوں گے اور خدا ہم کو رسول کے مقام کے ساتھ رکھے گا۔ بی بی وہ ہے کہ جن کو اللہ نے 9 نام عطا کیے ہیں۔ اچھا، وہ 9 نام کون سے ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ یہ وہ 9 نام ہیں جو اللہ نے بی بی سیدہ کو عطا کیے ہیں، اور میں آج فقط ایک نام کے اوپر ایک حدیث بیان کروں گی۔ بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، عجب معراج یہ ہے اس نام کی کہ آپ سیدہ کی کسی بھی نام سے متعلق کتابیں پڑھی ہیں، جس امام سے پوچھا گیا اس نے ایک الگ لاجک بیان کی۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک وجہ سے بی بی کو ایک نام مل گیا، نہیں، ایک ایک نام کی نہ جانے کتنی ہزاروں لاجکس ہیں۔ میں فقط ایک بیان کروں آپ کے سامنے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، میری جدہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہشت میں جناب زہرا کے لیے ایک یاقوت سرخ کا قبہ بنایا ہے۔ کہاں بنایا ہے؟ بہشت میں۔ اور کہا اس قبے کی بلندی کتنی ہے؟ کتنا بلند ہے؟ کہا 1 سال کی مسافت کے برابر اس کی بلندی ہے۔ مطلب 1 سال تک اگر ہم پیدل چلتے رہیں 1 سال تک تو کتنا فاصلہ طے کر لیں گے؟ کہا 1 سال کی مسافت کے برابر وہ بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ اور کہا اللہ نے اس قبے میں 1,00,000 دروازے بنائے ہیں، اور ہر دروازے پر 1000 فرشتے متعین ہیں، اور وہ قبہ ایسے چمکتا ہے کہ جب اس قبے کو جنت والے دیکھیں گے اور جب ملائکہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زہرا کی ملکیت ہے۔ اور معجزہ یہ ہے کہ وہ اتنا بلند قبہ نہ آسمان سے جڑا ہے نہ زمین سے جڑا ہے، ہواؤں میں معلق ہے۔ اور مولا کہتے ہیں یہ فاطمہ زہرا کی وہ ملکیت ہے کہ جب ہم آسمان پہ نگاہ کرتے ہیں ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب اہل بہشت اوپر دیکھتے ہیں تو یہ چمکتی ہوئی بارگاہ جناب سیدہ کی نظر آتی ہے۔ اس لیے چمکتی ہوئی بارگاہ کی وجہ سے بھی زہرا کو زہرا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ یعنی زہرا سے مراد چمکنا، زہرا سے مراد نورانی، اتنی چمکتا، اتنا نور ہے جناب زہرا کو کہ اللہ نے نام زہرا رکھ دیا۔ ایک اور امام کی توجیہ آپ کے سامنے پیش کروں، ضامن و سامن امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کے 8ویں امام سے سوال کیا
یا امام رضا آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام رضا کہتے ہیں ہماری جدہ اس قدر نورانیت رکھتی تھیں، اتنا نورانی چہرہ تھا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا تھا، آپ سب جانتے ہیں نا رمضان جب کسی بھی مہینے کا پہلے چاند نکلے اسے ہلال کہتے ہیں، بہت باریک ہوتا ہے. کہا جب رمضان کا ہلال طلوع کرتا تھا اور اگر جناب سیدہ حجرے سے باہر آ جائیں تو بی بی کا نور اتنا درخشاں ہوتا تھا کہ وہ رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تھا. جب بی بی واپس حجرے میں آ جائیں تو پھر وہ چمکتا ہوا چاند نظر آتا تھا. تو بی بی اتنی نورانی ہے کہ بی بی کو اللہ نے نام دیا زہرا. اچھا، اور بی بی عطائے الہی ہیں، اور بی بی اس طرح عطائے الہی ہیں کہ کوئی بھی حاجت مانگی، دیکھیے جب تک کائنات قائم ہے ہر شخص کی حاجتیں ہیں، ہم روز دعا کرتے ہیں، مگر کبھی بھی یہ بات نہ کہیے گا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا قبول ہوگی اور ہم تو گنہگار ہیں. نہیں، وہ دعا جسے اللہ نے قبول نہ بھی کرنا ہو کسی بھی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، ہماری تقدیر میں نہیں ہے، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اگر وہ دعا خدا نے قبول نہ بھی کرنی ہو اور زہرا کا واسطہ دے کر مانگا جائے تو جو چیز نہ ملنے والی ہو وہ مل جاتی ہے. اور کیسے مل جاتی ہے؟ یہ بات ہم نے اپنے بچوں کے بچوں کو سمجھانی ہے کہ زہرا کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ آیت اللہ نصر اللہ ہمدانی بہت بڑے عالم، ان کے پاس ایک شخص آیا اور واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا تھا، اچھی خاصی رقم دی تھی قرض میں، اور میرے پاس رسید موجود ہے کہ میں نے قرض دیا تھا. اب وہ شخص مر گیا ہے اور میں اس کے گھر جا کے مانگتا ہوں کہ مجھے میرا قرض واپس کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے قرض ادا، میرے شوہر نے قرض ادا کر دیا. اس کی بیوہ کہتی ہے، جب میں پوچھتا ہوں کوئی ثبوت ہے تو ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، آپ مجھے میری یہ رقم دلوا دیجئے. اب آقا نصر اللہ ہمدانی کہتے ہیں میں نے اس زمانے کے چیف جسٹس عالم تھے عبد الکریم لواسانی، ان کے پاس گیا، کیا کبھی کچھ کیجئے، یہ آدمی آ کے بار بار کہتا ہے کہ میرا قرض خواہ مر گیا ہے، اس کے گھر والے قرض ادا نہیں کر رہے. عبد الکریم لواسانی نے پوچھا کون ہے وہ جو آپ کا قرض واپس نہیں کر رہا؟ تو انہوں نے اسی بیوہ کا نام لیا. جیسے ہی اس بیوہ کا نام سنا وہ چیف جسٹس کہتا ہے وہ عورت سچی ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ قرض ادا ہو گیا تو ادا ہو گیا. میں جانتا ہوں وہ بہت متقی عورت ہے، میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بناؤں گا. اچھا، مقدمہ بنانے سے انکار کر دیا. کچھ عرصہ گزرا اور پھر دوبارہ وہی شخص آیا جو چیف جسٹس ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا رسید مل گئی ہے. میں گیا عالم کے پاس، چلیں اس خاتون سے پوچھیں، وہ تو کہتی تھی کچھ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اس نے یہ رسید کیسے پیش کر دی؟ پہنچے اس کے پاس، کہا کیا ہوا؟ تم تو کہتی تھی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم نے یہ رسید کیسے دے دی لا کے؟ کہا وجہ یہ ہے جس شخص نے ہمیں قرض دیا تھا وہ روز ہمارے گھر آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہمیں برا بھلا کہتا تھا، ذلیل کرتا تھا، قرض لے لیا واپس نہیں کرتے. کہا محلے میں ہماری بھی عزت ہے، اور صبح شام آ کے یہ لان تان کرتا تھا، میں روتی تھی کہ ہماری عزت پامال کر رہا ہے. بس میں نے ایک مرتبہ جناب سیدہ سے توسل کیا اور 135 مرتبہ بی بی سیدہ کے فاطمہ کے نام کے جو عدد بنتے ہیں وہ 135 بنتے ہیں. کہا میں نے 135 مرتبہ یا زہرا پڑھنا شروع کیا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اور رو رو کے بی بی سے گریہ کیا، بی بی یہ مجھے ذلیل کرتا ہے صبح شام آ کے، آپ جانتی ہیں میرے شوہر نے قرض ادا کر دیا تھا، میں کیا کروں بی بی، مجھے نجات دلائیں اس مصیبت سے. کہا 3 دن گزرے تھے پڑھتے ہوئے، چوتھے دن میرے شوہر کی روح میرے خواب میں آئی، اور جیسے ہی میرے شوہر کی روح میرے خواب میں آئی میں نے کہا آپ کا تو انتقال ہو گیا، یہ جس قرض خواہ جو ہے یہ آ کے ہمیں ذلیل کرتا ہے، آپ نے قرض ادا کر دیا تھا، میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ تو اب شوہر کہتا ہے مجھے جناب سیدہ نے بھیجا ہے، تم زہرا کو پکار رہی تھی نا، ہر روز تم یا زہرا کی تسبیح پڑھتی تھی نا، زہرا نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کو بتاؤ کہ تم نے رسید کہاں رکھی ہے. کہا میرے مرنے کے بعد تم لوگوں نے غربت کے سبب سامان بھی بیچا، میری کتابوں کو بیچا، میں نے وہ رسید اپنی ایک کتاب میں رکھ دی تھی اور تم نے وہ کتاب بھی بیچ دی ہے، تو کہا اب کیا کریں؟
کہا میں بتاتا ہوں وہ کتاب کون لے گیا تھا. فلاں محلے میں جاؤ, فلاں شخص کے گھر میں جاؤ, اس کے گھر میں داخل ہو اور اس کے گھر میں ایک لائبریری ہے, اس کی بک شیلف پہ جا کے فلاں ریک میں اس نمبر کی کتاب ہے, اسے کھولو, رسید مل جائے گی. اب آپ سوچیے کتنا ناممکن تھا. خواب سے آنکھ کھلی, اٹھی وہ خاتون, وہ بیوہ عورت, گئی اس شخص کے گھر میں, اس گھر کے اس لائبریری تک پہنچی, شیلف میں رکھی ہوئی ریک میں سے کتاب اٹھائی اور یہ رسید مل گئی. کہا جناب سیدہ کے واسطہ دے کر جب خدا سے مانگا جائے ناممکن ہے. کتاب بیچ چکی تھی, لے جا چکا تھا وہ شخص, مگر زہرا کو وسیلہ بنایا تو ناممکن ممکن ہو گیا. رسید اس نے اپنے حق کی گواہی کے طور پر پیش کر دی. صلوات بھیجیے بابا سے. لبنا تھوڑا سا پانی. جناب سیدہ عطائے الہی ہیں. اچھا میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ میں نے جملہ اس لیے کہا جناب سیدہ کی پیدائش سے پہلے جو مکے کے لوگ تھے وہ رسول اللہ کو تانے دیتے تھے. 3 بیٹے ہوئے, مر گئے, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, یہ مر جائیں گے, دین ختم ہو جائے گا, ابتر کہتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی. کیسے تسلی دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم آپ کو عطا کریں گے کوثر. کوثر کون؟ جناب سیدہ. باطن میں جناب سیدہ اور ظاہر میں حوض کوثر. کہا رسول ہم آپ کو کوثر یعنی فاطمہ زہرا عطا کریں گے. تو عطا کس کو کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو ہم دیتے ہیں, مگر عطا اس کو کرتا ہے خدا جس سے محبت کرتا ہو. تو جناب زہرا عطائے الہی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا عطا کی. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ خدا جس کو عطا کہہ کر عطا کرے, زہرا میرے رسول میری عطا ہے, اسی زہرا کو فدق چھین کر بھرے دربار میں بلایا جائے اور وہ بی بی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ, اپنے بازو پہ نیل کے ساتھ, بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا. سینے میں جب دروازہ گرا ہے نا تو سینے میں دروازے کی کیل چبھ گئی تھی. بی بی اتنی زخمی ہے. اس حالت میں سیدہ باغ فدق کے لیے دربار میں گئی. اور جب دربار میں پہنچی نا, آج ہماری کوئی چیز چھین لے تو ہم کیا کریں گے؟ عدالت میں جائیں گے, روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, ہمارا حق غصب کر لیا, ہمارا یہ سب کچھ لے لیا, چھین لیا, عطا کرے. مگر بی بی نے ایسا نہیں کیا. بی بی جب خطبہ فدق دیتی ہیں, دیکھیے میں سوچتی ہوں لوگ آج جتنی طرفداری کر لیں ظالموں کی, میں یہ کہتی ہوں وہ کیسے انسان تھے. رسول کی ایک بیٹی دنیا جانتی ہے, ایک بیٹی بھرے دربار میں آئی ہے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, کہیں کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تکلیف ہوتی ہے, مگر اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس لینے میں درد ہوتا ہے. جو بی بی کھڑی نہ ہو سکتی ہو, تکلیف سے کھڑی ہوتی ہو, دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہو, جب دربار میں گئی کسی مسلمان نے یہ نہ کہا زہرا بیٹھ جائیے, زہرا آپ زخمی ہے بیٹھ جائیے. 3 گھنٹے تک بی بی نے خطبہ دیا. اچھا خطبے میں کیا کہا؟ شہزادی نے فوراً نہیں کہا کہ میرا حق دو. شہزادی نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, توحید بیان کی, پھر اپنے بابا رسول اللہ کے فضائل پڑھے, نبوت سمجھائی, پھر اپنے شوہر علی بن ابی طالب کی امامت کا تذکرہ کیا, امامت سمجھائی. پھر شہزادی نے قرآن کے فضائل پڑھے, قرآن کی اہمیت بتائی. جب یہ سب کچھ بتا لیا تو پھر دین کے واجبات کی لاجکس بتائیں. کیوں اللہ نے واجب کیا صلہ رحم, کیوں اللہ نے واجب کی نماز, کیوں اللہ نے شرک و برات کرنے کا سلسلہ بتایا. یعنی بی بی نے دین کے ایک ایک بات کی لاجک بیان کی. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا؟ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں وہ جا کے بس کہہ دیتی میرا حق چھینا ہے,
میں رسول کی بیٹی ہوں، نہیں، بی بی نے سارے مراحل طے کیے اس لیے کہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ کہہ سکے زہرا کی عمر 18 سال تھی، کم سن تھی، عمر کم تھی، جذبے میں آ گئی اپنا فدق مانگنے، فدق زہرا کا نہیں تھا، زہرا کیا جانے دین، تو زہرا نے حجت تمام کی، میں توحید بھی جانتی ہوں، میں نبوت بھی جانتی ہوں، میں امامت کو بھی جانتی ہوں، میں تو یہ بھی جانتی ہوں اللہ نے کون سی چیز کس لیے واجب کی۔ پھر زہرا نے اپنا حق بیان کیا قرآنی آیتوں کے ذریعے۔ اگر خطبہ فدق پہ بات کی جائے نا تو کتنے ہی اشرے پڑھ لیے جائیں خطبہ فدق کو سمجھنے کے لیے۔ میں آج کی مجلس میں بی بی نے جو توحید بیان کی ہے نا، فقط ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی اور اس جملے کو سمجھا کے مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گی۔ بی بی نے توحید کو سمجھاتے ہوئے ایک جملہ کہا جو توحید پر غور و فکر کرتا ہے اس کی فکر نورانی ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی کہے گا ٹھیک ہے نورانی ہو گئے، ہم کیا کریں؟ ہماری فکر بھی نورانی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہم نورانی چاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں۔ خدا نور، نبی نور، آئمہ نور، جنت نور، ہم نور کے ماننے والے ہیں۔ بی بی سکھا رہی ہے اپنی فکر کو نورانی کرو۔ بی بی کہتی ہیں جو توحید پر غور و فکر کرے گا اس کی فکر نورانی ہو جائے گی۔ اچھا کتنی نورانی ہو جائے گی؟ جناب سیدہ کی زندگی سے واقعہ پیش کروں۔ ایک مرتبہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول ختمی مرتبت جناب سیدہ کے گھر میں آئے، دیکھا بیٹی مصلی عبادت پر ہے۔ رسول خدا کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ زہرا اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، اور فرشتہ بھی کون؟ جو میرے پاس وحی لے کر آتا ہے، وحی لانے والا فرشتہ آیا ہے اور اللہ کا پیغام لایا ہے۔ کہا بابا کیا پیغام لایا؟ کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے جو بھی جناب سیدہ مانگیں گی، خواہش کریں گی، میں ابھی عطا کروں گا۔ زہرا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، اللہ بیٹھا ہے تیار، زہرا کے لب ہلے تو میں زہرا کی خواہش کو پورا کروں۔ اب جناب سیدہ کا جواب سنیے، فکر کتنی نورانی ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں بابا اللہ کی قرب کی لذت، اللہ کی عبادت کی جو لذت ہے اس نے مجھے اتنا محو کر دیا ہے کہ میں اس کی لذت کو پا کے اب کوئی خواہش و تمنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی بہشت میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اچھا اگر آج ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ فرشتہ ہے آپ بتائیے حاجتیں اللہ ابھی قبول کرے گا تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہم کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگائیں گے، اور ہماری کوشش کیا ہوگی ایسی حاجتیں بیان کریں کہ 3-4 حاجتیں ملا کے ایک حاجت ہو، کم سے کم 15-20 چیزیں تو مانگ لیں، اور مانگیں گے بھی تو فقط دنیا دنیا دنیا۔ کیوں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ ہماری فکر نورانی نہیں ہے۔ دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی طلب کرتے ہیں، اور اسی دنیا کو مانگتے مانگتے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ نہ آخرت مانگتے ہیں، نہ مولا کا قرب مانگتے ہیں، نہ یہ مانگتے ہیں کہ مولا ہماری فکر کو نورانی کر دے، ہم بھی اپنی آخرت کا سوچیں۔ معصومین کا طریقہ دیکھ کر ہمیں مانگنا آنا چاہیے، نہیں آتا، فکر نورانی نہیں ہے۔ اچھا اب طے ہو گیا ہماری فکر نورانی نہیں ہے، کیا کریں کہ ہم چاہتے ہیں معصومین کے ماننے والے ہماری فکر نورانی ہو جائے جو جناب سیدہ خطبہ فدق میں کہہ رہی ہیں توحید پہ غور و فکر کرو تمہاری فکر نورانی ہوگی۔ آج کی مجلس میں 3 باتیں بیان کروں، اگر ہم ان 3 باتوں کا خیال کر لیں میری آپ کی ہم سب کی روح ہماری فکر نورانی ہو جائے گی۔ اچھا ہماری فکر کیسے نورانی ہو جائے گی؟ سب سے پہلی چیز اگر ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے ذرا سا ہم نے پڑھ لکھ لیا، ذرا ہم ایرانی چادر اڑنے لگے، ذرا ہم مدرسوں میں آنے لگے، چاہے پابندی سے آئیں چاہے نہ آئیں، ہمیں پردہ آ گیا، ہمیں خمس دینا آ گیا، ہمیں نہیں پتا ہم کتنے بد اخلاق ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نے کتنے واجبات قضا کر رکھے ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ ہم بہتر نہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ دوسروں سے بہتر ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے جب اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا
کل آنا حضرت موسیٰ سے جب آنا کوہ طور پہ تو اپنے سے 1 نمبر کم لے آنا. گئے موسیٰ، اب سوچتے رہے کوئی ملے ہی نہیں، میں ہی سب سے کم تر ہوں. دیکھا چاہے ایک مردار کتا پڑا ہوا ہے، چاہ کے اس کتے کو بول دوں، ایک دم دیکھا اس کتے کے دانت بہت سفید ہیں، تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. اب اگلے دن جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ کہنے لگا موسیٰ اپنے سے 1 نمبر کم لانا چاہیے تھا. کب اللہ مجھے اپنے سے 1 نمبر کم کوئی ملے ہی نہیں، میں ہی سب سے کم تر ہوں. تو اللہ کہتا ہے اگر لے آتے ابھی تم سے نبوت چھین لیتا. تم کو نبوت دی اس لیے ہے کہ تمہارے اندر یہ انکساری ہے کہ ہم سب سے کم تر ہیں. اور آج ہم اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ تو یہ گناہ کرتی ہیں، وہ تو یہ گناہ کرتی ہیں. اگر کرتی ہیں تو دعا کرو خدا ان کی بھی اصلاح کر دے، خدا ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اور جو حقیقت ہے جو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھتے. کیسے؟ جناب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ کے پاس ایک عورت آئی اور آپ اس کا سوال سنیے گا اور بی بی کا جواب سنیے گا. جناب سیدہ سے کہتی ہے بی بی مجھے زکوٰۃ کا نصاب بتا دیجئے، زکوٰۃ کا نصاب بتا دیجئے. جناب سیدہ کہتی ہے تمہارا یا میرا، ہمارا یا تمہارا؟ کبھی بھی شریعت تو ایک ہے، دین تو ایک ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نصاب کچھ اور ہے آپ کا نصاب کچھ اور ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہیں اگر تو گندم کا نصاب پوچھ رہی ہے 847 کلو ہو جائے تو تمہیں 20% دینا ہے، اور ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا جمع ہی کیسے ہو، اتنا جمع ہی آل محمد کے پاس کیسے ہو کہ اس کا نصاب قائم ہو جائے. آل محمد تو وہ ہیں علی سونا توڑ کے جنگ خیبر کے بعد بانٹ رہے تھے. جب سب کو سونا تقسیم کر چکے اپنے گھر آئے تو ہاتھ خالی. بچوں نے پوچھا بابا ہمارا حصہ؟ کہا بیٹا میرا حصہ ملا تھا، میں لے کے آ رہا تھا، مگر جب مدینے کے دروازے میں داخل ہونے لگا دیکھا کچھ یتیم اور بیوائیں کھڑی ہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، میں نے اپنے حق کا حصہ ان میں تقسیم کر دیا. اور سیدہ نے شکر ادا کیا، زہرا نے شکر ادا کیا. آج کی کوئی عورت ہوتی تو شوہر سے لڑ کے اس کو ختم کر دیتی، میرا حصہ نہیں لائے، میری بھوک یاد نہیں ہے. ہماری فکر نورانی نہیں ہے. اور زہرا کہنے ہمارے پاس اتنا جمع ہی نہیں ہوتا کہ ہم زکوٰۃ کا نصاب بنائیں، ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں. اور میں اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں ہم دولت والے ہو جائیں، نہیں مال و اسباب ہو جائے، ابھی چھوٹی گاڑی یا بڑی گاڑی آ جائے، ابھی چھوٹا گھر یا بڑا گھر آ جائے. اور ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب بکھرے موتی میں بیان کرتے ہیں ایک شخص اپنے پوتے کو گود میں لے کر گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس کو اللہ نے بہت عطا کیا تھا. اس کے بہت اونٹ تھے، بہت گائے تھی، بہت بھیڑ تھی، بہت بکریاں تھی، یعنی اس کی جب جانور نکلتے تھے تو صحرا میں دور تک نظر آتے تھے. بہت زمینیں تھی، جوان بیٹے تھے، بہت اللہ نے عطا کیا تھا. ایک بارگی اپنے پوتے کو لے کر جب گھوڑے پہ سوار تھا اور کندھے پہ بندوق لٹکائے ہوئے تھا، ٹہل رہا تھا، اپنی جائیداد کو دیکھ رہا تھا، ایک بارگی منہ سے ایک جملہ نکلا. کیا کہا؟ اے بیٹا، اپنے پوتے سے مخاطب ہے، اے بیٹا اگر اللہ بھی تمہارے دادا کو غریب کرنا چاہے تو اسے بھی 1 سال لگ جائے گا. استغفر اللہ. اگر خدا بھی تمہارے دادا کو غریب کرنا چاہے تو 1 سال لگ جائے گا. یعنی اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، بہت ہے میرے پاس، بس یہ جملے اس کو زبان سے ادا کرنے تھے. ایک بارگی سامنے سے دیکھا کالے رنگ کے بادل آ رہے ہیں، بادل موسم نہیں بارش کا، کالے رنگ کے بادل آئے. اب جو بارش شروع ہوئی تو اخروٹ کے برابر اولے گرنے لگے. جب اولے گرنے لگے تو اپنے پوتے کو بچانے کے لیے ایک غار میں گھس گیا. پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، غار میں گھس گیا کہ میرا پوتا اتنے وزنی اولے گر رہے ہیں بچ جائے. جب بارش رکی، اولا باری رکی، اب جب باہر آیا دیکھا سب جانور مر چکے ہیں.
جن جانوروں پہ وہ گھمنڈ کر رہا تھا سب جانور مر گئے، ساری فصلیں بہہ گئیں، اس بارش، اس اولے جو برس رہے تھے ان کی وجہ سے۔ ایک بارگی کہتا ہے بیٹا ذرا تم پتھر پہ بیٹھو، میں دیکھ کر آؤں میرا گھوڑا کہاں گیا، کچھ زندہ بھی بچا ہے کوئی، یہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ چھوٹے سے پوتے کو پتھر پہ بٹھایا، آیت اللہ دستغائب شیرازی لکھتے ہیں پوتے کو پتھر پہ بٹھا کے آگے بڑھا کہ اپنا گھوڑا دیکھوں، پیچھے سے اسے کسی بھیڑیے کی چیخنے کی آواز آئی، بھیڑیا وولف، بھیڑیے کی چیخنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے پوتے کے آگے بھیڑیا کھڑا ہے۔ اب دیکھا یہ بھیڑیا میرے پوتے کو کھا جائے گا، اس نے بندوق اٹھائی، نشانہ لیا، گولی چلائی تو بجائے بھیڑیے کو لگے پوتے کو لگ گئی، وہ پوتا بھی مر گیا۔ اب جو اپنی گولی سے پوتے کو مرتے دیکھا وہ بندوق اٹھا کے سر پہ مارنے لگا، خود اندھا ہو گیا، سر کی چوٹ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اور ایک بارگی روتے روتے کہتا ہے میں نے تکبر کا جو جملہ کہا تھا کہ خدا کو مجھے مٹانے میں 1 سال لگ جائے، چند لمحوں میں فقیر ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے خدا باوض بلند۔ اسی لیے تو روتے ہیں شور و شن سے، کل کو مکر نہ جائے قتل حسین سے۔ نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ اگر ہم چاہتے ہیں جناب سیدہ کے جملے کے مطابق ہماری فکر نورانی ہو جائے تو پہلی چیز ہمیں جو سمجھنا ہے اپنی حقیقت کو۔ مولا متقیان نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، آپ سب کو وہ جملہ یاد ہے، مجلسوں میں بہت سنتے ہیں آپ، کیا؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ اور ہمیں اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے یہ ہاتھ پیر، یہ آنکھیں، یہ سننے کی صلاحیت، یہ دیکھنے کی صلاحیت سب خدا کی دی ہوئی ہے، اور جب وہ چاہے گا، جس لمحے وہ چاہے گا روح کھینچ لے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں ہیں، خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو جانیے، اپنی پہچانیے، ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری چیز، پہلی چیز اپنی حقیقت کو پہچانے، اگر زہرا کے جملے کے مطابق اپنی فکر نورانی کرنی ہے، اور دوسری چیز اپنی آخرت کو پہچانے۔ جب میں آخرت کا تذکرہ کرتی ہوں، یقین جانیے ہم لوگ اپنی آخرت سے بے خبر ہیں۔ کسی کے گھر میں، اب کیونکہ مدرسے میں پڑھاتی ہوں تو سنتی ہوں باتیں، کسی کے گھر میں اگر مسلسل موت کے موضوع پہ درس چلتے رہیں تو بڑے بوڑھے کہیں کیا ہر وقت موت کا تذکرہ لگا رکھا ہے، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ یہ کیسٹ۔ کسی کے گھر میں کوئی مر جائے، اگر کوئی 40ویں کے بعد جانے لگے ذرا قبرستان کہ جا کے سلام کراؤں، فاتحہ پڑھاؤں، کیا قبرستان کی دوڑ لگا رکھی ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں مگر موت سے حقیقتاً ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر موت سے ڈرتے ہوں تو تیاری کریں نا، سب کچھ تو امام نے بتا دیا ہے۔ ہم اپنی آخرت سے بے خبر ہیں۔ قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ زلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو خدا قیامت میں حاضر کر دے گا، اور اگر اس دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے اللہ اس کو بھی قیامت کے میدان میں ظاہر کر دے گا۔ مگر کیا کبھی کوئی گناہ کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اللہ اس گناہ کو سامنے دکھا دے گا ہمیں؟ کبھی نیکی کرتے ہوئے سوچا جو نیکی کر رہا ہے اس کا اجر کیا ملے گا؟ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے پتہ ہی نہیں ہمیں۔ میں جناب سیدہ کی زندگی سے ایک مثال دوں، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کے پاس ایک عورت آئی، کہا شہزادی میری ماں بوڑھی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کچھ سوال ہیں، کچھ شکوک ہیں جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، بی بی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا پوچھو۔ اس نے ایک سوال کیا، جناب سیدہ نے جواب دے دیا، 2 سوال کیے، جواب دے دیا، سوال کرتے کرتے 10 سوال ہو گئے۔ جب 10 سوال کے جواب مل گئے تو جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے بی بی میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، بی بی اب نہیں پوچھوں گی۔ زہرا کہتی ہے کیوں نہیں پوچھو گی؟
جب تمہیں کچھ پوچھنا ہو آؤ میرے پاس، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گی. کبھی بھی میں نے آپ کو تھکا دیا؟ کبھی بالکل نہیں تھکایا. اب بیوی سمجھا رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی وزن اٹھا کے اس کی چھت پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس حجرے کی چھت پہ جائے وزن اٹھا کے اور اس کو اجرت دی جائے 1,00,000 دینار. دیکھیے چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں اور سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں. کہ اگر کوئی وزن اٹھا کے چھت پہ لے جا کے رکھے اور اس کو مزدوری ملے 1,00,000 دینار تو کیا اس کو وزن اٹھانا مشکل لگے گا؟ نہیں بیوی، پھر تو وزن بھاری نہیں لگے گا کہ میں ایک ہی دفعہ رکھ کے آؤں گا اور مجھے 1,00,000 سونے کے سکے ملیں گے. تو بی بی کہتی ہیں میرے بابا نے مجھے بتایا جو بھی اس دنیا میں یتیمان آل محمد، ہم سب ہیں یتیمان آل محمد، امام زمانہ کی غیبت میں آل محمد کے ماننے والوں کو یتیمان آل محمد کہتے ہیں. ہمارا وارث ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. تو کہا میرے بابا نے کہا ہے کہ اس امت کے علماء جب لوگوں کو دین سکھائیں گے اور میدان قیامت میں آئیں گے تو جس نے جتنی تکلیفیں سہی ہوں گی لوگوں کو پڑھانے میں سکھانے میں، اللہ اس کو جنت کے 10,00,000 کھلے عطا کرے گا، یعنی 10,00,000 جنتی لباس. اور بی بی کہتی ہے اس لباس کا ایک دھاگا بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے. تو اب بی بی کو آخرت پتا ہے، کسی کو بتائیں گے تو یہ اجر ملے گا. اس لیے بی بی اس سے کہہ رہی ہیں جب کچھ پوچھنا ہو میرے پاس آؤ، میں بتاؤں گی. اور ہم وہ ہیں ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، ٹیلی فون پہ غیبت کرنے کا ٹائم ہے، پڑوسنوں سے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو دین سیکھنے کا. اور ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں مگر ہمیں اس کا اجر نہیں پتا. ایک مثال دے دوں، جمعے کے دن ناخن کاٹنا. ہم سب مائیں ہیں، بچوں کے ناخن جمعے کے دن کاٹتے نہیں. آج جمعہ ہے غسل کرو ناخن کاٹو. اچھا کوئی پوچھ لے، اب کوئی بچہ پوچھ لے کیوں کاٹ رہی ہیں آج ناخن؟ بھائی ثواب ہوتا ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ ہماری اماں نے بتایا، ہماری دادی نے بتایا. کیا ثواب ہوتا ہے؟ بس کہہ رہے ہیں نا ثواب ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کہتے ہیں جو جمعے کے روز اپنے ناخن کاٹتا ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتا ہے، سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ ختم کرتا ہے. جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے اللہ اسے جزام، اللہ اسے دیوانگی اور اللہ اسے نابینائی اور برس کے مرض سے محفوظ کر دیتا ہے. یہ اجر ہے. آپ بلائنڈ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بڑھاپے میں نابینا نہیں ہوں گے، آپ کو برس کا مرض نہیں ہوگا، آپ کو جزام نہیں ہوگا. اور پھر کہا امام نے اگر کوئی ناخن کاٹنے کے بعد ایک جملہ کہہ دے بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد، کہ میں نے یہ آل محمد کی سنت سے سیکھا، تو کہا اس کو اسماعیل کی نسل میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اتنا ثواب. لیکن میں اور آپ نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ علم دین نہیں سیکھتے. اور سیدہ جو اس سے کہہ رہی ہیں کہ پوچھو میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں گی. کیوں؟ سیدہ آخرت جانتی ہیں، ہر نیکی کا اجر جانتی ہیں، ہر گناہ کا عذاب جانتی ہیں. اگر میں اور آپ بھی ان نیکیوں کا اجر جاننے لگے، علم دین سیکھیں، تو یقین جانیے نسل در نسل ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. جو آپ جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں سب کا ثواب آپ کو ملے گا، مگر جب ہم اپنی آخرت سے آگاہ ہوں. تو جناب سیدہ کے خطبہ فدق کے جملے کے مطابق اپنی فکروں کو نورانی کرو. ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں پہلی چیز، دوسری چیز اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اور ہم جانیں کس عمل کا کیا اجر ہے، کس عمل کا کیا نقصان ہے. تیسری اور آخری چیز یہ بیان کر کے مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. تیسری اور آخری چیز، ہم اور آپ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں اپنے مولا سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. صرف یہ نہیں کہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، شیعوں کے ٹائم پہ روزہ کھول لیا، ماتم کرتے ہیں، گھر میں ایک سالانہ مجلس ہوتی ہے، ہم شیعہ نہیں. مولا یہ بات قبول نہیں کریں گے. مولا کہتے ہیں جو اللہ کا اطاعت گزار ہے،
جو ہمارے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ ہمارا ہے. جناب سیدہ نے کہا, ایک عورت آئی تھی پوچھنے, بی بی میرا شوہر پوچھ رہا ہے کیا ہم آپ کے ماننے والے ہیں؟ شہزادی نے کہا, 4 جملے شہزادی نے کہے, اگر تم ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہو, پہلی بات, اور اگر تم ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہو, نفرت کرتے ہو, 2 باتیں. تیسری چیز, جس بات کا ہم نے حکم دے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہو. چوتھی چیز, جس بات سے ہم نے روک دیا ہے رک جاتے ہو, تو ہمارے ہو, ہمارے شیعہ ہو, اور بے حساب جنت جاؤ گے. گئی گھر, پھر پلٹ کے آئی, رونے لگی. کہا کیا رو کیوں رہی ہو؟ کہا میرا شوہر کہتا ہے ہم آپ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہاں ہم آپ کے محبوں سے محبت بھی کرتے ہیں, میں اور آپ بھی کرتے ہیں, مگر آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ ہر بات پہ عمل نہیں ہو پاتا. آپ نے جن باتوں سے رکنے کو کہا ہے ہر بات سے نہیں رک پاتے. ہم سب بھی پردہ کرتے ہیں, مگر جب شادیاں ہوں, شادیوں میں مووی بن رہی ہو, مکس گیدرنگ ہو, بے پردگی ہو رہی ہو, میک اپ کر کے جائیں گے, بن سور کے جائیں گے, لوگ مووی بنا رہے ہیں, گناہ ہو رہا ہے, ہم گناہ کرتے ہیں نا. اور شہزادی نے کہا اگر ایسا کرتے ہو تو محب تو ہو مگر شیعہ نہیں ہو. اللہ ہم کو ہماری زندگی میں محب سے شیعہ کی منزل پہ لے آئے. آپ سب ہیں, آپ سب مجھ سے زیادہ عمل کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ نیک ہیں. میں اپنی بات کروں, جب میں اپنے آپ کو ان 4 باتوں پہ پرکھتی ہوں تو بس ایک دعا کا جملہ کہتی ہوں, بی بی مجھے میری زندگی میں اپنے محب سے شیعہ بنا دیجئے, جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کروں, اور جس سے آپ نے روک دیا اس سے رک جاؤں. اپنے تعلق کو محمد و آل محمد سے مضبوط کرو. کیسے مضبوط کرو؟ ایک آخری مثال, ایک شخص تھا, کام چور تھا, کمانے کا دل نہیں چاہتا تھا, اب گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے چاہیے. جب پیسے ختم ہو جائیں علی ابن ابی طالب کے در پہ آ جائے, مولا غریب ہوں, مولا تنگ دست ہوں, مدد کر دیجیے. اچھا مولا صرف ظاہر نہیں دکھتے, مولا باطن بھی جانتے ہیں. مولا کو پتا ہے یہ کام چور ہے, کام نہیں کرتا ہے. مولا اس کو نصیحت کرتے تھے, دیکھو محنت کرو, خدا اجر دے گا, رزق حلال کماؤ. مگر جب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھے مولا گھر میں فاقے ہیں, تو مولا کہتے تھے پتھر اٹھا کے لاؤ. اٹھا کے لایا, مولا نے کچھ پڑھ کے پھونکا اور وہ سونا بن گیا پتھر. مولا کہے لے جاؤ اس کو, بیچ کو, ابھی ضرورت پوری کرو. لے جا کے بیچتا تھا, ضرورتیں پوری ہو گئی, جب وہ ختم ہو گئے پیسے پھر آ گیا مولا کے در پہ. اچھا آج کے دور میں اگر ایسا ہوتا تو ہم اور آپ کیا کہتے؟ بڑا ہڈ حرام ہے, جائے گا علی کے پاس ہی اور مانگ کے لائے گا. کم از کم اس میں اتنا تو ظرف تھا, دیں گے تو علی دیں گے, اور مانگوں گا تو علی سے مانگوں گا, کسی غیر کے در پہ سر نہیں جھکاؤں گا. آتا تھا بار بار. ایک مرتبہ کہا مولا آپ پڑھ کے کیا پھونکتے ہیں, پتھر سونا بن جاتا ہے. مولا مسکرائے. مولا علی کہتے ہیں الحمد پڑھ کے دم کرتا ہوں. مولا الحمد پڑھتے ہیں؟ کہا الحمد پڑھ کے دم کرتا ہوں, پتھر سونا بن جاتا ہے. اب یہ گھر گیا, جب اس کے پیسے ختم ہو گئے, اس نے چھوٹے بڑے جتنے پتھر اٹھا سکتا تھا لا کے سامنے رکھے, اور پتھر سامنے رکھ کے سورہ الحمد پڑھنا شروع کیا. اب 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ, اب بھلا کاہے کو پتھر سونا ہو, زبان کی طہارت بھی تو چاہیے. اس زبان سے جھوٹ بولیں, اس زبان سے تہمت لگائیں, اس زبان سے غیبت کریں, جب زبان میں طہارت نہیں تو اثر کیسے ہوگا؟ ورنہ مولا علی کے پاس جب لوگ شفا کے لیے آتے تھے, علی ابن ابی طالب کہتے تھے تمہارے محلے میں کمیل نہیں رہتے, تمہارے محلے میں میسب نہیں رہتے, ان کے پاس لے جاؤ, وہ شفا دے دیں گے. علی کے سچے چاہنے والے. تو وہ پڑھ پڑھ کے پھونک رہا ہے, سونا نہیں بن رہا. گیا مولا علی کے پاس, آیا مولا علی کے پاس, کہا مولا میں تو الحمد پڑھ پڑھ کے تھک گیا. مولا کوئی پتھر سونا نہیں بنا. مولا مسکرائے,
کہا کچھ دن میرے پاس رہ جا، پھر تو بھی پتھر کو سونا بنا لے۔ کہا اچھا مولا۔ اب مولا کے ساتھ رہ رہا ہے، مولا کب اٹھتے ہیں، مولا کیا پڑھتے ہیں، مولا کیسے بولتے ہیں، مولا کیا کھاتے ہیں، مولا چلتے کیسے ہیں، مولا سوتے کس وقت ہیں، ہر چیز علی کی زندگی سے سیکھ رہا ہے خدا نے کیسی زندگی چاہیے۔ علی کی زندگی کو دیکھ کر زندہ رہنا سیکھ لیا۔ جب کچھ عرصہ گزرا، اب مولا علی نے کہا جا اب تو بھی الحمد پڑھے گا تو پتھر سونا ہو جائے گا۔ وہ جواب دیتا ہے مولا علی مشکل کشا اب مجھے سونے کی تمنا نہیں ہے، جب علی کی صحبت مل گئی، یہ اتنی قیمتی زندگی مل گئی، اب مجھے سونا نہیں چاہیے۔ جو علی سے جینا سیکھ لے اس کی فکر نورانی ہو جاتی ہے۔ صلوات پیجیے باواز بلند۔ بس مجلس تمام ہوئی۔ آج کی مجلس کا حاصل، اگر جناب سیدہ کے جملے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی فکر کو نورانی کرنا چاہتے ہیں، 3 باتیں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اپنی حقیقت کو سمجھیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ دوسری بات، اپنی آخرت کو یاد رکھیں، ہم جو اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب آپ دین سیکھیں گے نا تو مولا کی حدیثیں آپ کو لوگوں میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب آپ قرآن سیکھیں گے تو آپ کو قرآن کی آیتیں لوگوں میں نظر آئیں گی۔ تو جب ہم دین سیکھیں گے تو اپنی آخرت کو جان جائیں گے۔ اور پھر تیسری چیز، ہم محمد و آل محمد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، نہ صرف خوشی میں، نہ صرف غم میں، ہر سانس میں۔ دکھ پڑے تو زہرا کو یاد کریں، حسین کا دکھ یاد کریں۔ خوشی ملے تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھیں۔ اور کیسے زہرا کے غم کو یاد کریں؟ مصائب، ربط مصائب کے لیے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ مسجد سہلا جو گئے ہیں مولا ہم سب کو بار بار بلائے، اور جو ابھی تک نہیں گئے مولا ان کے لیے بھی در کھول دیں۔ مسجد سہلا وہ جگہ ہے جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام زمانہ کا گھر ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہے چھٹے امام کا۔ چھٹے امام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور امام کے سامنے پلیٹ میں کھجور رکھے ہیں اور امام کھجور کھا رہے ہیں۔ مولا کا ایک چاہنے والا آیا، مولا نے اس کا نام پکارا۔ کچھ کتابوں میں اس کا نام بشار ہے اور کچھ کتابوں میں اس کا نام بشار ہے، کبھی پیش لگا ہوتا ہے کبھی زبر۔ بشار آیا، جیسے مولا نے اس کو دیکھا اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، کہا بشار آؤ تم بھی آ کے کھجوریں کھاؤ۔ بشار کہتا ہے مولا جو دردناک منظر دیکھ کے آ رہا ہوں نا میری آنکھیں روئی ہیں، مولا میں نہیں کھا سکوں گا۔ مولا نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا میرے حق کی قسم آؤ کھجور کھاؤ۔ بیٹھا مولا کے سامنے، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، مولا نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے۔ پھر مولا پوچھتے ہیں کیا ہوا، دکھی کیوں ہو؟ کہا مولا جب میں آپ کے گھر آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو حاکم کے سپاہی مار رہے تھے، اور جب اس کو مار رہے تھے نا تو وہ کہہ رہی تھی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مگر اسے مسلسل مار رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیوں مار رہے ہیں اس بوڑھی عورت کو؟ لوگوں نے کہا اس کا پیر اس کی عبا کے دامن میں الجھا، اور جب پیر الجھا یہ گری، جب گری تو گرنے کے بعد اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، لعن اللہ قاتلیک علی قاتلیک یا فاطمۃ الزہرا، لعن اللہ علی قاتلیک یا فاطمۃ الزہرا۔ جب وہ گری تو اس نے کہا فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس جملے کا سننا تھا، حاکم کے سپاہی راستے میں تھے، جب انہوں نے یہ جملہ سنا وہ اس کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہی میں نے تو کچھ نہیں کیا، زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیے۔ کہا مولا اس کو اتنی بے دردی سے مار رہے تھے میں بچا نہیں سکتا تھا، میں روتا ہوا آپ کے پاس آؤں۔ مولا نے جب یہ جملہ سنا، روایت کہتی ہے چھٹے امام اتنا روئے کہ امام کی ریش مبارک، امام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور مولا نے اس سے کہا بشار چلو مسجد سہلا، مسجد سہلا میں چل کے ان سپاہیوں کے لیے بد دعا کریں گے، اس عورت کی رہائی کی دعا کریں گے۔ مولا پہنچے، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز پڑھی اور پھر وہی 2 رکعت نماز پڑھی کہ آج جب زائرین جاتے ہیں نا تو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور چھٹے امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چھٹے امام روتے جاتے تھے،
اور کہتے خدا اس عورت کی مشکل کو حل کر دے، اس کو رہائی دلا دے۔ امام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ادھر امام نے دعا کی، امام نے عشاء کی نماز پڑھی، جیسے ہی مسجد سہلا سے باہر آئے کسی نے آ کے اطلاع دی اس عورت کو رہا کر دیا ہے۔ جب مولا نے سنا اس عورت کو رہا کر دیا ہے، بشار کو بلایا اور بشار کو بلا کر اس کے ہاتھ پہ کچھ سکے رکھے اور کہا بشار جاؤ اس عورت سے کہنا جعفر صادق نے تمہیں سلام کہا ہے اور جعفر صادق نے کچھ سکے تمہیں دیے ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں، کوئی آ کے ہم سے کہے تمہارے امام نے تم کو سلام کہا ہے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ جو ہماری حالت ہوگی وہی اس عورت کی حالت تھی۔ وہ عورت رونے لگی، تڑپنے لگی، گر کے بے ہوش ہو گئی، پھر اٹھایا گیا، کہا امام نے، میرے امام نے مجھے سلام کہا ہے، مجھے قابل سلام سمجھا میرے مولا نے۔ کہا مولا نے یہ کچھ رقم بھیجی ہے، یہ سکے بھیجے۔ کہا نہیں مجھے سکے نہیں چاہیے، مجھے سکے نہیں چاہیے، میرے مولا نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ بشار واپس آیا اور واپس آ کے کہتا ہے مولا وہ سکے نہیں لے رہی، وہ کہہ رہی ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ مولا نے کہا جاؤ، پھر جاؤ اور جا کے کہنا جعفر صادق نے سلام کہا ہے اور تمہارا مولا کہہ رہا ہے اگر تم یہ رکھ لو گی تمہارا امام خوش ہو جائے گا۔ گئے بشار اور جا کے اس سے کہتے ہیں امام نے سلام کہا ہے اور کہا یہ رکھ لو گی تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ اس نے وہ سکے ہاتھ میں لیے، کہا میں نے پیسوں کے لیے نہیں کہا تھا، میرا طریقہ ہے جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے میں زہرا کی مصیبت یاد کرتی ہوں۔ عزادارو ہم سب کو زہرا کی مصیبت یاد رکھنی چاہیے۔ عزادارو جب ایک عورت اتنا یاد رکھ رہی ہے تو سوچو زہرا کے بیٹوں کو یہ مصیبت کیسے یاد ہوگی؟ امام زمانہ نہیں بھولے دادی کا دربار جانا اور پھوپھی کا بازار جانا۔ امام زمانہ نہیں بھولے دادی کا دربار جانا، پھوپھی کا بازار شام میں جانا۔ عزادارو جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو مدینے میں گئے، نانا کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر سے رو رو کے جدا ہوئے، بھائی کی قبر پہ گئے، بھائی سے جدا ہوئے، لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے نا تو گھٹنوں سے چلتے ہوئے گئے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کے پاس جا کے کہتے ہیں اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اماں سلام آخر قبول کرے، آپ کا حسین غریب ہو گیا، مجھ سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے۔ عزادارو روایت میں لکھا ہے قبر سے آواز آئی وہ علیک السلام یا غریب الامام، اے میرے غریب بیٹے تجھ پر میرا سلام، اور حسین تو تنہا نہیں جائے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ عزادارو زہرا نے نہیں چھوڑا حسین کو، حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ عزادارو جب حسین کو اتنی محبت ہے نا ماں سے کہ ماں کی قبر سے جدا ہو کر حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو زینب کو زہرا کو کتنی محبت تھی۔ روایتوں میں ہے جب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جب زہرا زخمی ہو گئی، 3.5 سال کی زینب ہیں، 6 سال کے حسین ہیں، 7 سال کے امام حسن ہیں اور 1.5 سال کی کلثوم ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں زہرا کے۔ جناب زہرا نے ایک مرتبہ زینب کو بلایا، زینب میرا چھوٹا صندوقچہ لے آؤ۔ زینب صندوقچہ لے آئی، جناب زہرا نے صندوقچہ کھولا، کہا زینب 5 کفن جنت سے جبرائیل لائے تھے اور جنت سے کافور لائے تھے، ایک کفن ابھی تمہارے نانا کو دے دیا، میرے بابا رسول اللہ کو ایک کفن دے دیا اور ہم نے کافور دے دیا۔ زینب کچھ دنوں کے بعد بابا تم سے کہیں گے اماں کا کفن لاؤ۔
زہرا کفن نکال کے کہتی ہے زینب یہ کفن بابا کو دے دینا میرے لیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی بی بی 3.5 سال کی بیٹی ہے, اتنے بڑے بچوں کے سامنے کوئی یہ باتیں نہیں کرتا, موت کا تذکرہ نہیں کرتا, کفن نہیں دکھاتا. بی بی کہیں گی میں وصیت کر رہی ہوں. پھر بیوی کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد پھر امام حسن آئیں گے اور حسن آ کے زینب تم سے کہے گا زینب بابا کا کفن لاؤ, زینب یہ کفن دے دینا بابا کے لیے, یہ کافور دے دینا. پھر کچھ دنوں کے بعد حسین آئیں گے اور حسین آ کے کہیں گے حسن مجتبیٰ کا کفن لاؤ, زینب یہ کفن دے دینا. اب ایک کفن بچ گیا, کہا ماں یہ کس کو دوں؟ کہا بیٹا یہ بھی حسن کو دے دینا, حسن کے جنازے پہ تیر لگیں گے, جنازہ تمہارا گھر آئے گا, یہ کفن دے دینا حسن کو. کہا ماں حسین کا کفن نہیں آیا, کہا میرا حسین بے کفن دفن کیا جائے گا, میرے حسین کو کفن نہ ملے گا. اور زہرا نے حسین کو نہیں چھوڑا. جب مولا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں, عباس علمدار سے کہا عباس خیمے لگاؤ, عباس خیمے لگانے لگے. بی بی فضہ آئی, بی بی فضہ آ کے کہتی ہے مولا زینب کبریٰ بلا لے. مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے, کیا ہوا بی بی؟ کہا بھیا جب سے کربلا کی زمین پر آئی ہوں میرا دل بے چین ہے. کہا کیوں؟ کہا مجھے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ بیوی تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے آئے حسین. مولا حسین کہتے ہیں زینب پہچانا نہیں, یہ ہماری ماں کی آواز ہے, ماں نے قبر کو چھوڑ دیا, میرے ساتھ کربلا آ گئی. ادنارو ایک منظر اور یاد دلا دوں, شب عاشور آئی, حسین مقتل کربلا میں چل رہے ہیں, مولا حسین کا غلام آ گیا ہلال, آ کے کہتے ہیں مولا کہاں چل رہے ہیں؟ مولا کہیں دشمن حملہ نہ کر دے. کہا نہیں ہلال تمہیں جگہ دکھا دوں. کہا مولا دکھائیے. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر گرے گا, علی اکبر کے سینے سے مٹھی نکالوں گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے کٹے بازو اٹھاؤں گا. ایک مقام پر ہلال کہتے ہیں مولا ایسا لگتا ہے یہاں کسی نے جھاڑو لگا دی ہے. عزادارو کوئی رشتہ ماں کی طرح نہیں ہو سکتا. مولا حسین کہتے ہیں ارے ہلال یہاں میری ماں نے اپنے بالوں سے زمین صاف کرتی ہے, میرا حسین کوڑے پہ گرے گا. اور جب حسین آخری رخصت لے کے آخری جملہ, جب حسین آخری رخصت لے کے خیمے سے جانے لگے, زینب کبریٰ نے میں کلثوم سے کہا کلثوم بھائی کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہو؟ کہاں؟ کہا کلثوم جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں بھی نظر آ رہا ہے. کہا میں دیکھ رہی ہوں ایک عورت سیاپور بھاگ رہی ہے. زینب کبریٰ نے کہا یہ ہماری ماں ہے, یہ ہماری ماں ہے. حسین کے پیچھے پیچھے تجھے فاطمہ زہرا کے مسائب کا واسطہ محبوب ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. محبوب ہماری سب سے بڑی دعا زہرا کے لال یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خدایا یہ دنیا کے مسائل کا خاتمہ کر دے. محبوب تجھے حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ یہ سب عزاداروں کے دل میں حاجتیں ہیں, جس کے دل میں جو حاجت ہے غیب سے پورا کر دے. جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے.
شرف فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو ابھی جب میں امام بارگاہ میں آئی، ایک عورت نے آگے کہا اس کا شوہر عاشم بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، خدایا اس کو شفائے کلی عطا کر دے۔ جو ہمارے مریض بیمار ہیں، جسمانی ہو روحانی ہو، خدایا ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور خدایا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین